السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سر عنایت اسلامیات ٹیچر. بیٹا یہ آج آپ کا 13واں لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم لوگ سورہ ممتحنہ کا رکوع نمبر 2 پڑھ رہے تھے اور اب ہم اس سال کا جو آخری چیپٹر ہے موضوعاتی عائلی زندگی، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. تو آج کا ہمارا عنوان ہے عائلی زندگی کی اہمیت. عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی، خاندانی نظام جس کو کہتے ہیں وہ ہے. تو اس موضوعاتی چیپٹر میں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے. عائلی زندگی کے لیے انگریزی میں فیملی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فیملی لائف. اسلام میں گھریلو زندگی کا تصور کنبہ اور خاندان سے وابستہ ہے جو عام طور پر میاں بیوی اور اولاد سے تشکیل پاتا ہے. انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے. خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے. لہذا خاندان معاشرے کا وہ بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں. معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد اور عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے. اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا. تو عائلی زندگی کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو اس کے اندر سوال ہے بڑا اہم، وہ ہے خاندانی نظام پر ایک نوٹ لکھیں. اس کا جواب یہ ہے کسی بھی معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا خاندانی نظام مضبوط ہو. خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار مرد اور عورت کے پاکیزہ خوشگوار تعلقات پر ہے. اسلام نے خاندانی نظام کو بہترین شکل دینے کے لیے مرد اور عورت کو نکاح کرنے کا حکم دیا. اس طرح غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت نکاح کے بندھن میں بندھ کر اپنی جائز عائلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں. قرآن پاک نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، احسان صاد سے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا. رشتہ ازدواج میں بند جانے کے بعد میاں بیوی محسن صاد سے یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں. غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط حصار مل جاتا ہے، دیوار مل جاتی. اس کے علاوہ زندگی کی مسرتیں بھی انہیں حاصل ہوتی ہیں. قرآن مجید مرد اور عورت کے رشتہ نکاح کو باعث سکون اور رحمت قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے. فرمان الہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سورہ روم کی یہ آیت نمبر 21 ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دے. گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرح تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے
اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد، رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ سورہ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس ازدواجی تعلق کے بعد مرد عورت ایک دوسرے کے شریک رنج و راحت، غمسار اور بے لوث ہوتے ہیں۔ مشکلات اور مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ پھول جیسے بچے دیتا ہے تو ان کا ایک یہ رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ خاندان بننے اور کنبہ کے تربیت پانے کا مقصد ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوستی، محبت اور ایک دوسرے پر رحم ہے۔ بقائے نسل انسانی اور تربیت اولاد کے لیے خاندانی نظام کا وجود از حد ضروری ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہری اور جسمانی نشو و نما کے بعد اولاد کی اخلاقی اور روحانی تربیت خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ خاندان کے بغیر نہ تو نسل انسانی آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی۔ خاندان معاشرتی زندگی کے اساس ہوتے ہیں، پلس ہوتے ہیں۔ بیوی، شوہر اور اولاد ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم۔ ہر قسم کی قرابتوں، رشتہ داریوں کی جڑ یہی عائلی زندگی۔ اسی سے آبرو کو تحفظ ملتا ہے اور خاندانی نظام کو تقویت ملتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے کہ زوجین کے حقوق و فرائض تحریر کریں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے بیوی کے حقوق اور خاوند کے فرائض، یعنی جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ خاوند کے فرائض ہوتے ہیں، یعنی خاوند کے ذمہ ہوتے وہ۔ اب بیوی کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں اور خاوند کے ذمہ کیا چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے حسن سلوک۔ خاوند کے ذمہ کہ بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ اچھا اور بہترین رویہ اختیار کرے، بیوی سے برابری کی بنیاد پر سلوک رکھے، کبھی بھی اس کو خود سے کمتر نہ سمجھے، کیونکہ بیوی اپنے بہت سے عزیز رشتے چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہوئی۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ایثار کی قدر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارو۔ نمبر 2، حق مہر کی ادائیگی۔ خاوند کے ذمہ اور بیوی کا حق۔ بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ وہ نکاح کے بعد جلد از جلد حق مہر کی ادائیگی یقین بنائے۔ اسلامی شریعت میں اس بات کی ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں کہ شوہر بیوی سے حق مہر معاف کروا لے یا پھر طلاق دینے کے ساتھ مشروط کیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورہ نساء میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے بیوی کے حقوق میں اور خاوند کے فرائض میں وہ نان و نفقہ ہے۔ بیوی کا ایک اہم حق اپنے شوہر پر یہ ہے کہ شوہر اسے ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائے۔ بیوی کی خوراک، لباس، علاج و معالجہ، دیگر ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری۔ شوہر کو اپنی بیوی سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ خود کما کر انہیں پورا کرے یا اپنے میکے والوں سے اس کا تقاضا کرے، جیسا کہ موجودہ دور میں سوچا جا رہا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرد اپنے اہل خانہ کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے بروز قیامت ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے فراخ دلی۔ بیوی کا حق، خاوند کا فرض کہ شوہر کا فرض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ سخت رویے سے گریز کرے۔ بیوی کے ساتھ سخت طرز عمل اپنانے سے نہ صرف شوہر کی ذاتی عزت گرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اسے ناپسند کرے۔ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے سمجھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا
بیویوں کے بارے میں فراخ دلی اختیار کرو، وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ بیوی کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ شوہر اس کے قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، ان کے آنے پر افسردہ ہونے کے بجائے انہیں کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ شخص تیرا والد ہے جس نے اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دیے۔ اس کے بعد باہمی مشاورت، بیوی کا حق اور شوہر کا فرض۔ دین اسلام نے بیوی کو گھر کے اندرونی معاملات میں شوہر کی نسبت زیادہ اختیارات دے رکھے، اس لیے شوہر کو چاہیے اہم فیصلوں گھر کے کاموں کے سلسلے میں بیوی سے مشاورت ضرور کرے، اگرچہ فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار شوہر کے پاس ہی رہے گا، تاہم بیوی کا مشورہ قبول کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے مشورے کو قبول فرمایا تھا۔ اس کے بعد حق وراثت ہے، بیوی کا حق، شوہر کا فرض۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسلام نے اسے شوہر کی جائیداد میں حصہ دار ٹھہرا ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں اسے 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد خلا کا حق، اسلام نے عورت کو اس بات کا حق دے رکھا، اگر شوہر اس کے حقوق ادا نہ کرے یا اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا رہے تو وہ شوہر سے علیحدگی کے لیے اسلامی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عدالت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسے واقعات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے بیوی کی درخواست پر اسے خلا کا حق دیا، مثلا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں عورتوں کو محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ تھے بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض۔ اب ہے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ سب سے پہلا جو شوہر کا حق ہے وہ ہے اطاعت گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین میں شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بیوی ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اس کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہ ہونے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ یہ سنن نسائی کی روایت۔ دوسرے نمبر پر ہے تحفظ عزت۔ بیوی کا شوہر کے متعلق یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں خاص طور پر اپنی عزت کا تحفظ یقینی بنائے، کیونکہ بیوی کی عزت در حقیقت شوہر کی ذاتی عزت ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بیوی کو بہت زیادہ محتاط رہنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو تحفظ عزت کا حکم ان مبارک الفاظ میں دیا۔ شوہر کی فرمایا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو چاہیے اپنی عزت و آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے شوہر کا حق، بیوی کا فرض، مال کی حفاظت۔ بیوی پر شوہر کا ایک یہ حق ہے کہ شوہر کا جو مال گھر میں پڑا ہوا ہو وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے دیے ہوئے پیسوں کو جائز اور درست جگہوں پر خرچ کرے اور خود کو فضول خرچی اور اسراف سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کے ذاتی مال کے بارے میں نصیحت فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو بیوی شوہر کا حق اور بیوی کا فرض ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ اولاد کا زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے، چنانچہ بیوی کو تربیت اولاد کے بارے میں خصوصی کردار سونپا گیا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے اور انہیں اچھے آداب کی تعلیم دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اور یہ پوائنٹ بھی تربیت اولاد کا زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے بیوی کو تربیت اولاد کے بارے میں خصوصی کردار سونپا گیا ہے۔
بیوی کو چاہیے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے اور انہیں اچھے آداب کی تعلیم دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگہبانیں اور اس سے بروز قیامت ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نیکسٹ ہے خدمت گزاری، کہ یہ شوہر کا حق بیوی کا فرض، کہ شوہر کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ بیوی اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے آسانی اور خدمت فراہم کرے۔ شوہر کی خدمت کرنا عورت کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں بھلائی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سیاستہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے ناشکری سے اجتناب کرنا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدن اور دیگر سہولیات فراہم کرنے پر قناعت کا رویہ اختیار کرے۔ اگر شوہر اپنی پوری استعداد کار، پوری طاقت توانائی کے ساتھ کمائی کر رہا ہے تو بیوی کو ناشکری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تم بہت لان تان کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ناشکری سے اجتناب کرنا، بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کی آمدن اور دیگر سہولیات فراہم کرنے پر قناعت کا رویہ اختیار کرے۔ اگر شوہر اپنی پوری استعداد کار کے ساتھ کمائی کر رہا ہے تو بیوی کو ناشکری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم بہت لان تان کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حق پسند و ناپسند، ساتویں نمبر پر جو حق پسندیدگی ہے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کے مزاج کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ روزمرہ زندگی میں اس سے اپنی بات آسانی سے منوا سکے۔ بیوی کو خوراک، لباس اور گفتگو وغیرہ میں شوہر کی پسندیدگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے بناؤ سنگار۔ بیوی پر اس کے شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے لیے خود کو پاک صاف رکھتے ہوئے مناسب بناؤ سنگار کرے۔ اسلام غیر مردوں سے جہاں عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے وہاں اپنے شوہر کے لیے اسے خوبصورتی اپنانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے۔ تو یہ تھے بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ تو اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پر سوال ہے اولاد کے حقوق اور فرائض۔ اولاد کے حقوق اور فرائض میں سب سے پہلے اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض پہ میں بات کروں گا۔ تو اولاد کے حقوق یہ ہیں اور جو والدین کے فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ زندگی کا حق، کہ والدین پر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ وہ انہیں پیدا ہونے کے بعد جانی نقصان نہ پہنچائے۔ زمانہ جاہلیت کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں بھی ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو حالات سے تنگ آ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ اسلام ایسی ہر رسم کو درندگی قرار دیتا ہے، چنانچہ قتل اولاد کو انتہائی قبیح گناہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قتلہم کان خطا کبیرہ، سورہ بنی اسرائیل ہے کہ بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، ضروریات زندگی کی فراہمی، کہ والدین کے ذمہ یہ فرض ہے کہ اولاد کو
اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے پہلے ضروریات زندگی مثلا روٹی، لباس، رہائش اور صحت وغیرہ کی سہولیات فراہم کرتے رہیں۔ انہیں بچپن میں ہی محنت و مشقت کے کاموں میں نہ لگائیں، کیونکہ اس عمر میں یہ تمام چیزیں فراہم والدین کا فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر اجر کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اسے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو والدین کے فرائض میں شامل ہے یعنی اولاد کا حق، وہ مناسب تعلیم دلوانا۔ والدین پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تعلیم فراہم کریں۔ انہیں معاش کے لیے دنیاوی تعلیم یا ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فراہمی بھی یقینی بنائے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ اسلام نے حصول علم کو اپنے نام لیواؤں پر فرض قرار دیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو اولاد کا حق ہے اور والدین کے ذمے یعنی والدین کا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ تربیت کی فراہمی، کہ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام کرنا، اس کے لیے گھر سے ہی مناسب ماحول فراہم کرنا والدین کا فرض ہے، کیونکہ تربیت کی اصل بنیاد گھر ہوتا ہے۔ انہیں اچھائی برائی میں تمیز سکھانا، چھوٹوں اور بڑوں سے معاملہ کرنے کا ڈھنگ بتلانا دراصل تربیت کے اہم پہلو ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی والد نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نماز کا حکم، کہ یہ والدین کا ذمہ ہے جو اولاد کا فرض، کہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو بچپن سے ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد بتائیں، انہیں آگاہ کیا جائے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت و بندگی کرنا ہمارا مقصد حیات ہے، اس لیے نماز سکھانا، اس کا حکم دینا اولاد کا بنیادی حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ترک نماز پر اسے مارو، یعنی نماز چھوڑنے پر۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے بعد محبت اور شفقت، اولاد کے حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ والدین ان کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت کا رویہ رکھیں۔ ان کی غلطیوں پر انتہائی سخت طرز عمل اولاد کو بدظن کر دیتا ہے، چنانچہ مناسب انداز اپنانا، ان کو اپنے سایہ محبت میں رکھنا اصلاح کا بہترین طریقہ ہے۔ بصورت دیگر بچے احساس محرومی کی وجہ سے ان محبتوں کو گھر سے باہر تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ 7ویں نمبر پر ہے نکاح کروانا۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے نیک سیرت اور با کردار شریک حیات کا انتخاب کیا جائے۔ ان کا نکاح کرتے وقت زبردستی کرنا خلاف دین ہے، چنانچہ اس اہم فیصلے کے بارے میں اولاد سے ان کی رضامندی جاننا بے حد ضروری ہے۔ دراصل نکاح باحیا زندگی کی ضمانت ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ ترجمہ نکاح میری سنت ہے، پر جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی منہ موڑا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد ہے فکر آخرت کی تلقین، کہ والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بناتے ہیں وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور انہیں اس کی تیاری کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی یہ ہے کہ انہیں آخرت سے غافل رکھا جائے، حالانکہ آخرت کی زندگی تو اصل حقیقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض، تو اس میں سب سے پہلے جو حق ہے وہ والدین کے حقوق جو اولاد کے ذمہ ہیں، یعنی وہ والدین کے حقوق جو اولاد کے ذمہ، ان میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے حسن سلوک، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ
اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے رہا جائے. تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کا حق ہے کہ اولاد کو اس بات کا خاص حکم دیا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان مندی کا سلوک اختیار رکھیں، کیونکہ ان کی قربانیاں اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کری. دوسرا ہے فرما برداری. والدین کا حق، اولاد کے فرض. والدین کا بنیادی حق یہ ہے کہ اولاد ہر جائز اور درست بات میں والدین کی فرما برداری کرے. اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو احکام الہی کے خلاف ہو تو ان کی فرما برداری نہیں کی جائے. بصورت دیگر اولاد اپنے والدین کا ہر حکم ماننا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے خدمت گزاری. والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد ان کی بھرپور خدمت کرے. انہیں ذہنی جسمانی طور پر اطمینان اور سہولیات فراہم کرنا اولاد کا فرض ہے. خصوصاً بوڑھے والدین کی خدمت بہت ضروری قرار دی گئی. حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے وقت آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے 3 دعائیں مانگی جن پر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو گیا جس نے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے دوزخ سے نہ بچ سکا. اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر احسان مندی. والدین اپنی اولاد پر ان کی پرورش اور تربیت کے دوران بہت سے احسانات کرتے، اپنی ذاتی خوشیاں بچوں کی خوشیوں پر قربان کر دیتے. اس لیے ان کا حق یہ ہے کہ اولاد ساری زندگی ان کی احسان مند رہے اور اپنے قول و فعل سے ان کا شکریہ ادا کرتی رہے. ارشاد باری تعالیٰ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. اس کے بعد نیکسٹ ہے مالی معاونت. اولاد جب رزق حلال کمانے کے قابل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے بوڑھے والدین کو اپنی کمائی میں سے مالی معاونت فراہم کرے، کیونکہ والدین اس عمر میں عام طور پر بچوں پر انحصار کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کی ملکیت ہے. اس کے بعد چھٹے نمبر پر دعائے رحمت. والدین کا حق اولاد پر یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی زندگی میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تندرستی، سلامتی اور رحمت کی دعا مانگتے رہیں تاکہ ان کی آخری عمر اچھی گزر سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر میرے بچپن میں رحم سے پالا. اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر ادب و احترام. والدین کا ادب و احترام کرنا اولاد پر نہ صرف فرض ہے بلکہ اسی خوبی کی بدولت انہیں دنیا آخرت میں سعادت مندی نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد ہے دعائے مغفرت، کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں وفات پا جائیں تو اولاد پر ان کا سب سے بڑا حق ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین، تمام مومنوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا. تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا. اس میں اہم پوائنٹ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ تھا، پہلے سوال میں عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، پھر خاندانی نظام پر ایک نوٹ لکھیں. سوال نمبر 3 تھا زوجین کے حقوق و فرائض. اس میں سب سے پہلے بیوی کے حقوق، خاوند کے فرائض، پھر رشتہ داروں سے پھر جو ہے اس میں یہ پوائنٹس تھے حسن سلوک، حق مہر کی ادائیگی، نان و نفقہ، فراخ دلی، رشتہ داروں سے حسن سلوک، باہمی مشاورت، حق وراثت، خلقت حق. شوہر کے حقوق کیا تھے، اطاعت گزاری، تحفظ عزت، مال کی حفاظت، تربیت اولاد، خدمت گزاری، ناشکری سے اجتناب، حق پسندیدگی، بناؤ سنگار. چوتھے نمبر پر سوال تھا اولاد کے حقوق و فرائض. اس میں اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق زندگی کا حق، دوسرا ضروریات زندگی کی فراہمی، اور پھر مناسب تعلیم دلوانا، تربیت کی فراہمی، اور اس کے بعد نماز کا حکم، محبت و شفقت، نکاح کروانا،
فکر آخرت کی تلقین۔ والدین کے حقوق کیا تھے؟ حسن سلوک، فرما برداری، خدمت گزاری، احسان مندی، مالی معاونت، دعائے رحمت، ادب و احترام، دعائے مغفرت۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔